الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فهي كالحجارة أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید مدلل مقدس لا ریب کتاب میں ارشاد فرمایا، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے۔ کیسے سخت ہوئے کہ وہ پتھروں کی مثل ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ پتھر تو کچھ ایسے بھی ہیں جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی جاری ہوتا ہے، اور کچھ پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر کے خوف کی وجہ سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں۔ یہ ان یہودیوں کو اللہ رب العالمین مخاطب ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے دل پھر سخت ہو گئے۔ کس کی وجہ سے؟ اللہ فرماتا ہے کہ جب گائے ذبح ہوئی تو اس کی ران کا گوشت مقتول کو مارا تو وہ زندہ ہو گیا، تو یہ عمل دیکھنے کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے، حالانکہ اتنا بڑا جو ہے وہ معجزہ دیکھنے کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے دل تو ایسے ہو چکے ہیں جیسے پتھر ہوتے ہیں، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ کچھ پتھر تو ایسے بھی ہیں جن سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ پتھر ایسے بھی ہیں جو اللہ رب العالمین کے ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے پھٹ جاتے ہیں اور اس سے پانی نکلتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے دلوں کو پتھر کے ساتھ بھی تشبیہ دی جائے تو پھر تمہارے دل تو اور زیادہ سخت ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ سرکار جا رہے تھے تو ایسے آواز آئی جیسے کوئی بچہ روتا ہے۔ آپ اس طرف گئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک پتھر جو ہے وہ رو رہا ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تو کیوں رو رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ وہ کہنے لگا کہ حضور آپ جب کوئی دور پہ جانا نا تو رب تعالیٰ سے میری سفارش کرنا کہ اللہ رب العالمین جب سے یہ آیت کریمہ اتری ہے نا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ کہ بچو اس آگ سے جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے، اس دل سے میں رو رہا ہوں کہ کہیں اس جہنم کے اندر مجھے نہ پھینک دیا جائے۔ وہ پتھر کہہ رہا ہے کہ رب سے میری سفارش کرنا کہ اللہ رب العالمین مجھے اس آگ میں نہ پھینکے، اس آگ میں نہ ڈالے، میری سفارش کر دینا۔ آپ اللہ کے کلیم ہیں، آپ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ آپ سے محبت فرماتا ہے، لہٰذا میری آپ سفارش کر دینا تو اللہ رب العالمین کرم فرما دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوئی دور پہ گئے تو رب تعالیٰ سے اس کی سفارش کی۔ جب سفارش کی نا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے حبیب، اے میرے کلیم، میں آپ کی بات کو نہیں ٹالتا،
جاؤ اسے کہہ دو کہ باقی پتھر تو پھینکے جائیں گے، لیکن جس کی آپ نے سفارش کی ہے میں اس کو آگ میں نہیں پھینکوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بات کہہ کر جب واپس آئے، کچھ دنوں کے بعد پھر وہاں سے گزر ہوا تو وہی پتھر پھر ہو رہا تھا۔ آپ پھر اس کے پاس گئے، آپ نے فرمایا اب تو آگ سے آزاد ہو چکا ہے، اب کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا حضور پہلے آنسو جو تھے وہ خوف کے تھے، اب آنسو جو ہیں وہ خوشی کے ہیں، اب آنسو جو ہیں وہ خوشی کے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے میرے حق کے اندر آپ کی سفارش کو قبول فرمایا۔ تو پتھر جو ہیں وہ بھی خوف خدا کی وجہ سے، خوف الہی کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے وہ پھٹ بھی جاتے ہیں۔ ہاں جی، اس سے پانی بھی نکلتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جس پتھروں سے پانی نکلتا ہے یا پھٹ جاتے ہیں وہ تو پھر بھی پتھر ہو کر بھی اس سے پانی نکلتا ہے، تمہارے دل تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کچھ پتھر ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے گر پڑتے ہیں، وہ گر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی پتھر خوف خدا کی وجہ سے گرے تو تم ساری مخلوق اکٹھی ہو کر اس کو روکنا چاہو تو نہیں روک سکتے، اس کو روکنا چاہو تو نہیں روک سکتے۔ وہ اگر گر جائے تو تم ساری مخلوق اکٹھے ہو کر اس کو اٹھانا چاہو تو نہیں اٹھا سکتے، جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ گرتا ہے۔ دیکھیے خوف خدا جو ہے، خوف خدا کی وجہ سے دل کانپ جاتے ہیں، انسان کانپ جاتا ہے۔ یہ دیکھو کبھی کبھی انسان ایسے لرز جاتا ہے، تو جب وہ لرزتا ہے نا، میرے کریم آقا فرماتے ہیں اللہ اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ جہنم کی آگ جو ہے وہ کس چیز سے بجھائی جائے گی؟ اس آگ کو کیسے بجھایا جائے گا جو جہنم کی آگ ہوگی؟ دیکھیے اس کو زنجیریں بھی ڈالی جائیں گی، ہر چیز جو ہے نا اس سے قابو کیا جائے گا کہ کہیں آگ تھم جائے، رک جائے، لیکن نہیں رکے گی۔ وہ ایسے دوڑتی ہوئی آئے گی آگ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جبرائیل علیہ السلام ایک پیالہ لے کر آئیں گے، اس پیالے کے اندر تھوڑا سا پانی ہوگا، میرے نبی اس پانی جو ہے پیالے کے اندر اس کو ایسے آگ پہ چھڑکیں گے، آگ رک جائے گی اور بجھ جائے گی، آگ رک جائے گی اور بجھ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے جبرائیل علیہ السلام عرض گزار ہوں گے یا رسول اللہ یہ کس چیز کا پانی ہے؟ تیرے اور میرے نبی فرمائیں گے یہ میری امت کے ان لوگوں کا پانی ہے جو خوف خدا کی وجہ سے روتے تھے، جو خوف خدا کی وجہ سے روتے تھے۔ ایک آنسو بھی خوف خدا کی وجہ سے نکل جائے نا، اللہ رب العالمین اس آنسو کی قدر و قیمت اتنی بنا دی ہے کہ اس سے جہنم کی آگ بھی بجھ جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو تم کرتے ہو کہ پہلے کچھ کہتے ہو بعد میں کچھ کرتے ہو۔ اپنے نبی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تم نے یہ کہا ہاں جی کہ ہم اس نبی کی جو باتیں ہم نے پڑھ لی ہیں اگر وہ آ گیا تو ہم کلمہ پڑھیں گے، جب حضور آ گئے تو پھر بھی وہ مکر گئے، ہاں جی وہ بے ایمان ہو گئے۔ پہلے کہنے لگے کہ ہم نے ساری کی ساری نشانیاں اس نبی میں پا لی ہیں، لیکن ان کے جو بڑے عالم تھے انہوں نے ان آیاتوں کو تبدیل کر دیا، ہر چیز کو بدل دیا۔ کیوں؟ ان کو پتا تھا اگر انہوں نے پڑھ لی تو پھر یہ اس محمد کا کلمہ پڑھ جائیں گے، تو پھر یہ اس کے غلام بن جائیں گے۔
اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا جو تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر چیز پہ نظر رکھنے والا ہے، وہ تو تیرے دل میں جو خیال اترتا ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔